اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ ہم تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180، 180 اور 181، 181 انشاءاللہ۔ تو تلاوت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بیل کے آئیکن کو کلک کریں اور ویڈیو کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ یہ آیت ختم تو دوسرے پیج پر ہوتی ہے، شروع اس پیج سے شروع ہوتی ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا اور نہیں، يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَحْسَبَنَّ گمان کرو، وہ گمان کرے یا وہ خیال کریں، وہ لوگ جو الذین جو یبخلون وہ بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، بما ساتھ جو آتا دیا ہوا ہے، عطا کیا ہے، ہم اللہ ہم ان کو، اللہ اللہ نے، جو ان کو اللہ نے عطا کیا ہے، دیا ہوا ہے، من فضلہ اپنے فضل سے، من سے فضل ہی اس کے، یعنی اللہ کے فضل سے، اللہ نے اپنے فضل سے جو ان کو دیا ہوا ہے اس میں بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، تو اس کو وہ گمان کرتے ہیں اچھا، تو وہ ہوا خیر لہم، خیر لہم ہوا وہی بخل، یعنی خیر لہم کہ وہی بخل ان کے لیے بہتر ہے۔ وہ گمان کرتے ہیں کہ یہ جو ہم بخل کرتے ہیں بہتر ہے ان کے لیے جو کر رہے ہیں اللہ کے دیے ہوئے میں سے، بلکہ ہوا وہی بخل شر لہم برا ہے ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ جو خیال کرتے ہیں کہ ہم جو بخل کرتے ہیں اس میں جو عطا کیا ہے ان کو اللہ نے اپنے فضل سے، وہ بہتر ہے ان کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بلکہ وہی برا ہے ان کے لیے۔ سَيُطَوَّقُونَ عنقریب، یطوقون گلے کا ہار بنے گا، عنقریب وہ گلے کا ہار، ان کے گلے کا ہار بنے گا، ما بخلو ما جو بخلو وہ بخل کرتے ہیں، بھی ساتھ اس کے، یعنی گلے کا ہار بنے گا یوم القیامہ قیامت کے دن۔ اب ہار کیسے بنے گا میں تفسیر میں بتاؤں گی انشاءاللہ۔ وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کا ہے، میراث السماوات وارث، اور اللہ وارث ہے آسمانوں کا، سماوات آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، واللہ اور اللہ بما ساتھ جو تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیر باخبر ہے، ان کو سب خبر ہے، کامل خبر رکھنے والا ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں کہ جو وہ خرچ کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، جو اللہ نے ان کو دیا ہے کہ یہ ہم خرچ نہیں کریں گے تو جمع ہوگا اور ہمارے مال اور دولت میں اضافہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو میں نے ان پر فضل کیا ہوتا ہے، اور میں نے ان کو جو مال دیا ہوتا ہے، فضل کیا ہوتا ہے، مال اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے، تو یہ جو اللہ نے ان کو دیا ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے، یعنی ہم اس کو بخل کر کے، کنجوسی کر کے نہیں استعمال کریں گے، کسی کو نہیں دیں گے، کسی کی ضرورت مند کو نہیں دیں گے، یا اللہ کی راہ میں زکوٰۃ خیرات نہیں دیں گے، یا جہاد کے لیے خرچ نہیں کریں گے، تو یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا، یعنی جمع ہو جائے گا اور ہم امیر ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، بلکہ یہ برا ہے تمہارے لیے،
اس جہان میں بھی اور دوسرے جہان میں بھی، آخرت میں بھی۔ اس جہان میں اگر نہ بھی سزا ملی، اللہ نے ڈیل دے دی کسی حکمت کے یا مصلحت کے تحت، تو آخرت میں وہ آپ کے گلے کا خار بنے گا۔ وہ جو مال جمع کیا ہوگا وہ گلے کا خار بنے گا۔ یہ قرآن میں ہے، قرآن میں سیطوقون، وہ گلے کا ہار بنے گا۔ یعنی یہ منافق یہودی، زیادہ تر منافقین جو تھے وہ یہودیوں میں سے تھے، اور یہودی بہت بخل کرنے والے ہوتے ہیں، اور اس وقت بھی بہت بخل کرتے تھے، خود بھی بخل کرتے، کنجوسی کرتے تھے، اور دوسروں کو بھی منع کرتے تھے کہ ہم خرچ نہیں کریں گے زیادہ تو ہمارے مال اور دولت میں اضافہ ہو جائے گا، اور اللہ کی راہ میں بھی وہ خرچ نہیں کرتے تھے، یعنی کسی ضرورت مند کا ساتھ دینا، ان کی ضرورت پوری کر دینا، یا جہاد کے لیے جس طرح اکثر جو ہے جہاد کے لیے پہلے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ہے وہ سب صحابہ کرام کو کہہ دیتے تھے کہ جن کی جتنی توفیق ہے تو لے آئے، جس طرح غزوہ تبوک پر تھا تو سارے اپنے اپنے مطابق لے آئے تھے۔ تو اس طرح جو ہے اگر وہ خرچ نہیں کریں گے اللہ کے فضل جو اللہ نے ان پر فضل کیا، تو وہ عنقریب جو ہے اگر اس دنیا میں وہ بچے رہیں تو اللہ نے کسی حکمت کے یا کسی مصلحت کے تحت ان کو چھوڑ دیا ہے، تو یہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کہتا ہے، روز قیامت وہ ان کے گلے کا ہار بنے گا، روز قیامت۔ تو اب اس میں اشارہ کیا گیا ہے مسلمانوں کو بھی، کہ جو مسلمان جو ہے وہ زکوٰۃ وغیرہ خیرات اگر نہ دیں تو وہ بھی کہ سنا ہے، یہ روایت میں ہے کہ اگر زکوٰۃ کوئی نہیں دے گا تو یہ مال جو ہے نا، یہ ایک بڑے اژدہے کی صورت میں ان کے گلے میں ہار بن جائے گا، اور ان کو ڈستا رہے گا، مسلسل ڈستا رہے گا۔ استغفر اللہ، اللہ بچائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میں نے دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں، چاہے وہ زکوٰۃ ہے، خیرات ہے۔ مسلمانوں کے لیے بھی تاکید ہے، یہ نہیں صرف منافق اور یہودیوں کے لیے ہے، تو مسلمانوں کے لیے بھی ہے، اور اللہ ہی وارث ہے آسمان اور زمین کا۔ تو جو کچھ اگر خرچ نہیں کرو گے تو اس سے مطلب یہ ہے کہ اگر خرچ نہیں کرو گے تو ایک نہ ایک دن مرنا تو ہے ہی، تو مر کے بھی تو چھوڑ جاؤ گے، ساتھ تو نہیں لے کے جا سکتا نا کوئی، تو چھوڑ جاؤ گے، تو اللہ ہی وارث ہے ان چیزوں کا۔ تو پھر کیوں اس طرح اپنے ہاتھوں سے کیوں نہیں خرچ کرتے اللہ کی راہ میں؟ اس لیے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، سب کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے، اور اللہ دیکھتا ہے جو تم عمل کرتے ہو، باخبر ہے، خوب سب کچھ سے باخبر ہے۔ اب اگلی آیت میں ہے لقد، البتہ تحقیق، سمع اللہ، سن لیا ہے اللہ نے، قولا، بات، قول الذین، بات جو لوگ کرتے ہیں، قالو، کہتے ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، فقیر، فقیر ہے، نعوذ باللہ، ونحن، اور ہم، اغنیاء، ہم امیر ہیں، سنکتب، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب لکھ دیا میں نے، عنقریب کے معنی ہے، لیکن ادھر ہم مطلب لیں گے، میننگ لیں گے، اب، نکتب، ہم نے لکھ دیا ہے، اب ہم نے لکھ دیا ہے، ما، جو، قالو، وہ کہتے ہیں، وقتلہم الانبیاء، اور قتل کرتے ہیں انبیاء کو، نبیوں کو، بغیر حق، نا حق، ونقول، اور ہم کہیں گے، ذوقو، چکو، عذاب، عذاب الحریق، جلنے والا عذاب، اب چکو جلنے والا عذاب، اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نوٹ کیے ان لوگوں کی باتیں، سن لیے جن کے منہ سے نکلی ہے اس وقت جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، اور یہودی بھی ادھر تھے، زیادہ تر ادھر 7 یہودی بھی تھے جو منافقین کی صورت میں بھی موجود تھے اور یہودیوں کی صورت میں بھی تھے۔ تو ان میں سے کسی نے مذاق اڑایا، یعنی یہ نہیں، اب پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے
کہ یہ لوگ بخل کرتے ہیں، کہ بخل کر کے یہ منافقین کی زیادہ تر بات تھی، لیکن ساتھ تاکید مسلمانوں کو بھی کی ہے کہ وہ بھی بخل نہ کرے۔ تو اب وہ لوگ جو ہے وہ صرف بخل ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ جو ہے مزید جو ہے بخل کی وجہ سے پیسہ خرچ کرنا، یہ نہیں کہ صرف پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم سن کے تو مذاق بھی اڑاتے تھے۔ جب اس نے کہا جاتا تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اللہ کا حکم سنتے ہی مذاق بھی اڑانے لگ جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخانہ باتیں بھی لگنے شروع ہو جاتے تھے، اور اس سے شرماتے نہیں تھے کہ یہ بات ہم کریں گے تو اللہ کیا کہے گا، اللہ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہوا ہے۔ اس لیے جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہودیوں نے جو ہے مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ کیا اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا، قرض بھلا۔ اب اللہ نے پیار سے قرض کا نام دیا ہے، حالانکہ اللہ کا دیا ہوا اللہ ہی کا ہوتا ہے، وہ کسی ٹائم بھی چھین سکتا ہے، واپس لے سکتا ہے، لیکن اس کی رحمت اور شفقت اور محبت ہے کہ اس نے اس کو قرض کا نام دے دیا، اور اس کو ضرور ہی ضرور یعنی لازم کر دیا اپنے اوپر کہ اس کا بدلہ جو تم اللہ کی راہ میں دو گے تو میں آخرت میں اور دنیا میں دونوں کو میں یہ قرض ادا کروں گا، اور میں اس کا بدلہ دوں گا ثواب کی صورت میں، ثواب کی صورت میں بھی، اور مال دنیا میں مال اور دولت کی صورت میں جو تم خرچ کرو گے۔ تو وہ کیا کہنے لگے غلیظ لوگ، وہ کیا کہنے لگے، کیا اللہ جو ہے قرض مانگتا ہے وہ فقیر اور محتاج ہو گیا اور ہم مالدار ہو گئے ہیں؟ اس طرح کی باتیں کرنے لگے، حالانکہ ایک کن ذہن بندہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ نے جو قرض سے تعبیر کیا ہے اس بات کو، اللہ ہمارے دینے کو، یعنی انسانوں کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اللہ نے اگر قرض سے تعبیر بھی کیا ہے تو یہ اللہ کی رحمت اور شفقت اور محبت ہے انسانوں کے لیے کہ ایسے کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے، اور ان بغیرتوں نے اور ان جو غضب کے مستحق لوگوں نے اس سے کیا مطلب لے لیا، مذاق اڑانے لگے اللہ کا، نعوذ باللہ، حالانکہ اللہ کی محبت ہے یہ، اور یہ جو ہے اپنی حواست سے انہوں نے اور احسان فراموشی سے جو ہے ان الفاظ میں مذاق اڑانے لگے، ہنسی اڑانے لگے، اور اللہ کی شان میں جو ہے مذاق اڑانے لگے، مسخرہ پن کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ باتیں سن لی، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تو سن لی ان کی یہ باتیں، تمہاری یہ باتیں سن لی، اور میں نے لکھ بھی دی، میں نے سن بھی لی اور میں نے لکھ بھی دی، اب منتظر ہو جاؤ، سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہو، میرے محبت کا یہ بدلہ دیتے ہو، میری شفقت کا یہ بدلہ، میری رحمت کا یہ بدلہ دیتے ہو، اب تیار ہو جاؤ سزا کے لیے، اور تم قتل کرتے ہو میرے انبیاء کو، ناحق قتل کیا تم لوگوں نے، اور جب آؤ گے تو پھر میں کہوں گا اب چکو عذاب، جلنے والا عذاب۔ استغفر اللہ، اللہ بچائے ہم سب کو، اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کریں، آمین۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے انشاءاللہ، اور اللہ توفیق دے، پھر پڑھیں گے۔ اللہ ہمیں یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ، یا رب العالمین، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، بھابھیوں نندوں کو، ہماری آپی جان کو جس سے میں نے سبق پڑھا، اور ہمارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو، اللہ ہم سب کو دوزخ کے عذاب سے بچائے اللہ، اور ہمیں جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے اللہ۔ ہماری قبر کی سختی اور
وقت نزاع کی سختی آسان فرما یا اللہ، ہمیں عافیت والے معاملات دے یا اللہ، ہم سے ساری برائیاں، بیماریاں اور تکالیف ہماری دور فرما یا اللہ، ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دیں، آمین ثم آمین۔